رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں رانا مطیع الرحمان دا وے آف چینل سے، جیسے کہ آپ کو پہلے معلوم ہے، اور آج میں آپ کو جس شخصیت سے ملانے والا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ قاری عتیق اللہ عمر صاحب جماعت اہل حدیث کے بڑے نامور خطیب ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہماری خوش قسمتی کہ وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں کچھ ان سے پرسنل قسم کے سوال و جواب کروں گا تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو کہ قاری صاحب کا جو تعلیمی عمل ہے اور اس کے علاوہ جو موجودہ لائف گزار رہے ہیں، کتنا وہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور تندرستی والی زندگی دے ان کو۔ اور ابھی میں آپ سے بات کرواتا ہوں قاری عتیق اللہ عمر صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ جی۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں ناظرین کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں خطابت کے فن میں جوہر دکھاتے ہوئے ماشاءاللہ سے، وہ آپ بتانا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس وقت جو ناظرین ہمیں وقت دے کر ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے۔ میں نے خطابت یعنی جمعہ پڑھانا بہت چھوٹی عمر سے شروع کیا تھا، یعنی آپ حیران ہو جائیں کہ 8ویں کلاس میں جب کہ میری عمر تقریباً 12 سال تھی تو میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔ فیروز وٹواں ضلع شیخوپورہ ہمارا علاقہ ہے، وہاں پہ ہماری اپنی ہی الحمدللہ والد محترم نے اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے مسجد بنائی تھی۔ اسی مسجد محمدی اہل حدیث میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، جس سے آپ باقاعدہ خطابت کہہ سکتے ہیں نا۔ اس کے بعد پھر مطلب مختلف جگہوں پہ پڑھاتے رہے، کبھی پڑھایا کبھی نہیں پڑھایا، لیکن باقاعدہ جو میں نے مستقل خطابت شروع کی ہے یہ میں نے اپنی زندگی کے 17ویں سال میں 1997 کے اندر لاہور کینچی مین بازار کے آخر پر مسجد توحید اہل حدیث ہے داتا کالونی میں 9 سال میں نے خطابت وہاں پہ کی، جمعہ پڑھایا۔ پھر میں نے الحمدللہ سیالکوٹ پل ایک پر بھی جمعہ پڑھایا 3 سال، جو کہ ایک بڑی تاریخی مسجد ہے۔ اسی طرح میں نے تاندلیاں والا فیصل آباد میں ایک مرکزی مسجد ہے، مرکز ہمارے وہاں پہ ابن قاسم ہے، وہاں بھی جمعہ پڑھایا۔ اور پھر اس کے بعد مجھے اتفاق ہوا میں آپ کے یہاں لاہور میں مسجد خالد بن ولید ہے، بہت بڑی ماشاءاللہ مسجد اب تیار ہو چکی ہے۔ یہ بڑا مشہور ہے کوٹھا پنڈ مارکیٹ، یہ کوٹھا پنڈ مارکیٹ یعنی یہ ماڈل ٹاؤن کا این بلاک ایکسٹینشن بنتا ہے، وہاں پہ پھر میں نے 6 سال جمعہ پڑھایا۔ میں نے قصور مسجد توحید اہل حدیث میں جو بڑی مشہور اور بارونق مسجد ہے ماشاءاللہ، وہاں میں مہینے کے 1 جمعہ پڑھاتا تھا، اور یہ سلسلہ میرا ماشاءاللہ 1 عشرے سے زیادہ رہا۔ پھر میں نے 1 جمعہ جو ہے وہ میں مسجد منیرہ اہل حدیث قصور میں 2 سال میں 2 جمعے پڑھاتا رہا 2 سال تک۔ ابھی میں نے اومیگا ریزیڈنشیا ہمارے لاہور میں ایک سکیم ہے، یہ ہماری ہاؤسنگ سکیم ہے فیض پور انٹرچینج کے ساتھ، وہاں کی جو مرکزی مسجد ہے وہاں پہ میں جمعہ پڑھاتا رہا۔ تو کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو مجھے الحمدللہ بے قاعدہ کہنا چاہیے کہ 24 سال اور باقاعدہ کہنا چاہیے کہ 17 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے الحمدللہ۔ یہ میں نے مستقل جگہوں پہ پڑھایا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، یہ تو آپ کا وہ کہتے ہیں پریکٹیکل لائف ہو گئی، آپ نے تعلیم کہاں سے اور اسکول کی تعلیم کب اور کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد جو آپ نے اپنا یہ دینی تعلیم ہے یہ کون کون سے ادارے سے حاصل کی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ، یہ یاد ماضی ہے اور اس کو بیان کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ میٹرک اپنے گاؤں فیروز وٹواں سے کیا، میٹرک کے بعد حفظ جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد، اور جامعہ ہمارے اسلامیہ تھا ایک حاجی آباد فیصل آباد میں، وہاں سے مکمل کیا۔ تجوید قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ سے جامعہ رحمانیہ لاہور میں پڑھی۔
میں نے اپنا درس نظامی جو ہے وہ میں نے مکمل کیا ابو ہریرہ شریعہ کالج کریم بلاک مارکیٹ اقبال ٹاؤن لاہور میں. ہم اس کے پائنیئر سٹوڈنٹ ہیں، پہلے ہم اس کے طالب علم ہیں، اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پھر میں نے وہاں 4 سال پڑھایا بھی. ڈیورنگ تعلیمی میری سلیکشن ہو گئی تھی ایز اے ٹیچر. میں وہاں پہ انگلش پڑھاتا تھا. چونکہ میں نے اپنی دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھی. پہلے میں اپنی دینی تعلیم کے بارے میں بتاتا ہوں. دینی تعلیم میں الحمدللہ پھر میں نے تجوید بھی پڑھی، درس نظامی مکمل کیا، پھر وفاق بھی کیا. پھر اس کے بعد مجھے اتفاق ہوا ابھی ریسنٹلی ایک مفتی کورس ہوتا ہے ہمارے ہاں گورنمنٹ کے لیول پر. ہمارے جو جماعت الدعوہ کے دوست ہیں ان کا جو ایک وفاق ہے اسلامک ایجوکیشنل سسٹم میں، اس کے تحت مفتی کورس ہوا. ابھی میں نے مفتی کورس بھی کیا الحمدللہ. پھر اسی طرح دنیا کی جو تعلیم ہے میٹرک کے بعد پھر شوق بڑا تھا، ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا. پھر میں نے پہلا ایم اے جو ہے وہ میں نے 2003 کے اندر ایم اے انگلش کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. پھر میں نے ایم اے عربی کیا، پھر میں نے ایم اے اردو کیا. پھر اس کے بعد میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا بہاولپور یونیورسٹی سے. پھر میں نے ایم سی ایس ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز یہ میں نے لاہور پنجاب یونیورسٹی سے کیا. پھر میں نے ایم اے اسلامیات کیا سرگودا یونیورسٹی سے، اس میں الحمدللہ ٹاپ بھی کیا. اور پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ہی ایم فل کیا. ریسنٹلی میرا جو سفر ہے پی ایچ ڈی کا وہ چل رہا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں. انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے اس کو بھی مکمل کریں گے. ماشاءاللہ ناظرین، بڑی خوشی ہوئی سن کے. ماشاءاللہ قاری صاحب نے تو 6 ایم اے کر رکھے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. اور یہ میں خود سن کے حیران ہوں کہ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ صرف صفوں پہ بیٹھنے والے اور وہ صرف قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ سے کسی سے تعلیم کم نہیں ہے. آپ بہت سارے علماء کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کچھ جنہوں نے دنیاوی تعلیم کو بھی آخر تک حاصل کیا ہے جتنی ہو سکتی ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور کسی سے پیچھے نہیں ہے. ماشاءاللہ سے مجھے بڑی خوشی ہے قاری صاحب کہ ماشاءاللہ آپ تو پی ایچ ڈی اور ایم فل کر رہے، پی ایچ ڈی تو کر رہے ہیں، ان قریب انشاءاللہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لیں گے. تو ناظرین یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے علماء کی حوصلہ افزائی کے لیے دیکھیں، جب تک ہم ان کے ذاتی لائف کو نہیں جانتے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ لوگ جو ہے نا بس جمعہ پڑھا لیتے ہیں اور اتنا ہی کام کافی ہوتا ہے، اور ان کو شاید دنیا کی کسی بات کا علم نہیں. اور یہی کنسیپٹ ہے آل آف دا ورلڈ میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو علماء ہیں دین والے لوگ ہیں یہ صرف ٹیررسٹ ہوتے ہیں. ان کو کیا پتہ ہے دنیا کدھر ہے. آپ قاری صاحب کو ہی دیکھ لیں، کیا ان کا کوئی علم کسی سے کم ہے؟ دنیاوی علم نہیں ہے. ایسا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو لہٰذا میں کچھ مزید کویسچن آگے بڑھاتے ہیں. قاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اتنا ماشاءاللہ سے آپ نے پڑھا ہے اور اس حوالے سے کیا آپ پڑھا بھی رہے ہیں کہیں دنیاوی علم کے حوالے سے؟ میں نے الحمدللہ سب سے پہلے ابو ہریرہ شریعہ کالج میں پڑھایا، پھر سیالکوٹ امام بخاری یونیورسٹی کے اندر پڑھایا. اس کے بعد میرے تعلیم کے کچھ مراحل رہے، لیکن میں نے لاہور کے اندر کپس کالج یہاں بڑا مشہور ہے، یہاں پہ میں نے 3 سال پڑھایا. پھر پنجاب کالج جو میرا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، اس میں الحمدللہ میں نے 12 سال پڑھایا. اور ریسنٹلی یعنی اب میں 3 سال سے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جس کا کیمپس ہمارے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے قریب ہے، وہاں میں الحمدللہ 3 سال سے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا ہوں. دیکھیں جی ماشاءاللہ میں تو جتنا جانتا تھا میں تو آج تک ان کو قاری صاحب ہی کہتا رہا، لیکن قاری صاحب ایک بہت بڑا اعزاز ہے ماشاءاللہ سے. لیکن ہم ان کو انشاءاللہ ڈاکٹر اور پروفیسر کے نام سے انشاءاللہ آج سے یاد کریں گے جی. اور اچھا مجھے قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ذاتی لائف میں کتنے فیملی ممبر ہیں؟ آپ کی فیملی کے کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بیویاں ہیں؟ کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں. جی الحمدللہ، ایک تو میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کیا ہے یا آگے پھیلا رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے. اس میں سارا کردار ہمارے خاندان کا ہے. چونکہ میرے ننیال بھی ماشاءاللہ علماء ہیں، میرے ددیال بھی علماء ہیں، اور الحمدللہ میرے سسرال جو ہیں وہ بھی ان کا تعلق بھی دین اور علماء کے گھرانے سے ہی ہے. 3 میرے بیٹے ہیں الحمدللہ. بڑا بیٹا حافظ قرآن بن چکا ہے، آج اس کا 10ویں کلاس کا پہلا پیپر تھا. اللہ پاک اس کو کامیاب کرے. ناظرین سے بھی میں دعا کی درخواست کروں گا. اور چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ 12 سپارے حفظ کر گیا ہے.
7ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے. بیٹی ماشاءاللہ ایک تیسرے نمبر پر ہے, وہ 2ری کلاس میں ہے. ریسنٹلی وہ بھی شاید حفظ شروع کر رہی ہے. اور ایک چھوٹا بیٹا ہے جو آج ایگزیکٹ تقریباً 1 سال کا ہو گیا ہے. تو اللہ پاک, اس کا نام بھی میں نے حافظ شاذم انعام ہی رکھا ہے. انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے دین کے لیے وقف ہوگا. اللہ پاک ہماری نسلوں کو اس کام پہ رکھے. دیکھیں, اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے کہ آپ حافظ قرآن ہو. اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھیں. اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے لے. اس لیے باقی ضرورت ہے دنیا کی, کر رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ. خاص ایک ذہن کے ساتھ وہ پڑھا تھا. وہ جس بات کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں نا کہ شاید ان لوگوں کا تعلق معاشرے سے نہیں ہوتا, سوشل لائف سے نہیں ہوتا, اور یہ لوگ صرف ایک بڑا لمیٹڈ زندگی گزارتے, نہیں. اسی کانسیپٹ کے تحت الحمدللہ دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے, اور دنیا کی تعلیم الحمدللہ اچھے لیول پہ حاصل کی ہے. یعنی یونیورسٹیز کو ٹاپ کیا ہے, گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں الحمدللہ, اور پورے پاکستان کے کمپٹیشنز انگلش زبان میں ون کیے ہیں الحمدللہ. یہ سپیچ کمپٹیشن جو ہوتے تو, اور ایک اچھے لیول پہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سے کام لیا ہے. بین المذاہب ہمانگی کے لیول پہ میں نے کام کیا ہے 2 سال تک الحمدللہ. پورے ملک میں میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا 4 سال تک مرکزی نائب صدر اور اس کا سیکرٹری جنرل, بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں. میں 2016 سے لے کے 2022 تک الحمدللہ 7 سال جمعیت اساتذہ, جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ذیلی تنظیم ہے, جمعیت اساتذہ پاکستان کا صدر بھی رہا ہوں. اور الحمدللہ ہم نے پورے پاکستان میں 477 یونٹ قائم کیے ہیں. 10,000 اساتذہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے, جس میں 1,000 سے زیادہ دوستوں کے اساتذہ کے نمبر اس وقت میرے موبائل کے اندر موجود ہے. اور الحمدللہ ایک پورا نیٹ ورک ہے ہمارا اللہ کی توفیق سے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. قاری صاحب کی جو محنت ہے, کوشش ہے, کاوش ہے, وہ یقیناً آپ لوگ سن کے محظوظ ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی ہمت اور حوصلہ دیا ہوا ہے کہ وہ اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اتنی اسٹرگل کرتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم, اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دینی عملی لائف میں نکلنا, تبلیغ کا کام کرنا, اور اس کے لیے دن رات کوشاں رہنا. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے ایسا کام لیتا ہے. میں ایک آخری سوال قاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ قاری صاحب نے ریسنٹلی, قاری صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ سے, جو قرآن مجید کی جو ہے نمائندگی کرتی ہے. آپ اس کو ترجمے کے والے سے شارٹ کورس کے طور پہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑا شارٹ کورس ہے, اگر کوئی اس کو یاد کر لے تو آسانی سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. پیشگی معذرت کے ساتھ میں اس سوال کے جواب میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم لوں گا, اپنے ناظرین کا بھی. ایک آئیڈیا تھا ذہن میں کہ ہم لوگوں کو دین سناتے بڑا ہے. یعنی ایک میرے جیسا طالب علم جو ہے وہ اب تک الحمدللہ 18,000 جلسے کر چکا ہے, پاکستان کے 125 شہروں میں جا چکا ہے. ہمارے بڑے علماء, ہمارے کبار, ہمارے اسلاف, ان کی تو پھر بات ہی کیا ہے. لیکن ہم لوگوں کو دین سکھاتے نہیں. صرف 1% طبقہ جو مدرسوں میں آتا ہے, مسجدوں میں آتا ہے, وہ دین سیکھتا ہے. باقی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میرا انٹرویو سننے کے بعد یا میری گفتگو سننے کے بعد آپ کسی مسجد میں اگلی نماز پہ چلے جائیں, جا کے لوگوں سے نماز کا ترجمہ سنیں. لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا. سر یہ بڑی معذرت کے ساتھ بات ہے کہ لوگوں کو اذان کا ترجمہ نہیں آتا, لوگوں کو تکبیر کا ترجمہ نہیں آتا, لوگوں کو کلمے کا ترجمہ نہیں آتا. ہمارے 40 سال سے جلسے سننے والے لوگ وہ ہیں جن کو کلمے کا ترجمہ بھی شاید نہ آتا ہو. میں نے ابھی بتایا کہ میں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. میں نے ایک دن ویسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے بچوں سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا پہلا کلمہ لکھو اور اس کا ترجمہ لکھو. پہلا کلمہ. اور یہ کون بچے ہیں جو یونیورسٹی لیول کے ہیں, یہ کون بچے ہیں جو تعلیم سے متعلق ہیں, یہ 98% مسلمانوں کے بچے ہیں. یو ول اسٹونش ٹو نو, آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ صرف 3 بچوں نے, 300 میں سے 3 بچوں نے کلیم کیا کہ ہم لکھیں گے, اور اس میں سے بھی صرف 1 بچے نے صحیح لکھا. یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات بھی ہے, تکلیف کی بات بھی ہے, ایک بہت بڑی عبرت بھی ہے. میں سمجھتا ہوں, علماء کرام مجھے معاف کر دیں, اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہم سے ہوئی ہے. ہم نے لوگوں کو 3 گھنٹے کی تقریریں سنائی ہیں, لوگوں نے سن لی. 7 گھنٹوں کا ریکارڈ بھی ہے تقریروں کا, لوگوں نے سن لیا بیچاروں نے. لیکن کبھی ہم نے یہ فکر کی ہے کہ میں اس مسجد میں اگر امام رہا ہوں 10 سال, 15 سال, 20 سال, میرے نمازیوں کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟
میرے نمازیوں کو کلمے کا ترجمہ آتا ہے؟ میرے نمازیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک دن آتا ہے؟ ہم نے پھر اس ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے میں نے اپنے طور پہ میں بات کہہ سکتا ہوں، باقی علماء کی بات نہیں کرتا، اپنے طور پہ میں نے سوچا کہ اس میں اصل غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک مداوع، اس کا ایک ازالہ کرنے کے لیے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر ایک انعام القرآن ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ انعام القرآن، انعام میرے والد محترم کا نام تھا، اللہ پاک ان کا صدقہ جاریہ بنائے۔ اس میں ہم چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں، لوگوں کی کہتے ہیں چھپوائیں خریدیں، نہ ہم اس کا کاروبار کرتے ہیں، نہ ہم یہ بالکل فری بانٹتے۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو جتنی کتابیں چاہیے آپ ہمیں حکم کریں، آپ اتنا ارینج کریں، ہم اتنی کتابیں آپ کو پہنچاتے ہیں، آپ پڑھیں کتابیں۔ ہم نے سب سے پہلی کتاب لکھی آسان بنیادی اصول، قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنے کی، 5000 سے زائد یہ کتاب ہم تقسیم کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے ایک کتاب لکھی گھر سے گھر تک، یعنی اذان ہوئی آپ گھر سے نکلے، نماز پڑھی آپ گھر تک واپس آئے۔ یہ گھر سے گھر تک آپ کا ڈیلی کو آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ہے، 5 دفعہ دن میں۔ گھر سے مراد ہے آپ کی دکان، آپ کا دفتر، آپ کا گھر جو بھی ہے۔ تو اس جگہ پہ پھر ہم نے جا کے اس میں ہم نے اذان سے لے کے نماز پڑھ کے گھر واپس آنے تک ساری دعاؤں کا ترجمہ لکھ دیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ڈیلی ہم رب سے کیا کہتے ہیں، مسجد میں جا کے کیا باتیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ہم نے 5000 کتاب تقسیم کر دی الحمدللہ۔ پھر ہم نے ایک کتاب لکھی حفظ القرآن کا آسان نصاب، قرآن پاک کے وہ 14 مقامات جو مختلف موقعوں پہ پڑھنے کا حکم ہے، جیسے جمعے کے دن سورہ کاف ہے، رات کو سورہ ملک، سورہ سجدہ ہے، جمعے کے دن سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، رات کو سورہ منافقون، سورہ سجدہ۔ اسی طرح ہم سورہ جمعہ ہے اور صبح کی نماز میں سورہ سجدہ، سورہ طہر ہے، یا چاروں کل ہیں، یہ 14 مقامات بنتے ہیں۔ ایک سپارے جتنی یہ کتاب تیار ہوئی ہے 48 پیجز کی۔ ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے تعلق بڑھا لو، اتنا قرآن سارے یاد کر لو۔ سارے حافظ تو نہیں ہو سکتے، نہ صحابہ کرام سارے حافظ تھے، اچھا وہ بھی الحمدللہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں کتاب تقسیم کی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ایک کتاب جس کا ابھی خصوصی طور پہ میں تعارف کروانا چاہوں گا، وہ ہم نے کتاب بنائی ہے انعام القرآن کے ہی نام سے۔ پورے قرآن پاک سے ہم نے 500 الفاظ علیحدہ کیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک ایک لفظ ہزاروں مرتبہ استعمال ہوا۔ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من کا لفظ 3200 مرتبہ آیا ہے، اس میں اللہ کا جو لفظ ہے یہ 2700 مرتبہ ہے قرآن پاک میں۔ اس میں اگر کسی جگہ پہ فی کا لفظ آپ پڑھتے ہیں اس کا معنی میں ہے، یہ فی کا لفظ قرآن پاک میں 2400 مرتبہ آیا۔ یہ کالا یقولو کے متعلق جتنے الفاظ ہیں قرآن پاک میں یہ 1600 مرتبہ آئے۔ رب العالمین میں الحمدللہ رب العالمین میں رب کا لفظ 1000 مرتبہ آیا۔ یہ میں نے آپ کو 5 الفاظ بتائے ہیں، اور 5000 کی ٹوٹل تعداد 11000 بنتی ہے۔ قرآن پاک کے ٹوٹل 78000 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں 26000 الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، نبی، رسول، جنت، جہنم، دنیا، آخرت، موت، قیامت، قوم، یہ کون سی ایسی لفظ ہے جو ہمارے اردو میں پنجابی میں استعمال نہیں ہوتا؟ اور یوں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ قرآن پاک کا 1/3 تیسرا حصہ 26000 الفاظ یہی ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک میں 76 حروف ہیں جو قرآن پاک میں 18000 مرتبہ استعمال ہوئے، چھوٹے چھوٹے حروف، جیسے واو ایک حرف ہے، لا ایک حرف ہے، ما ایک حرف ہے، جس کا ایک ایک لفظ کا معنی ہے۔ یہ قرآن پاک میں 18000 مرتبہ استعمال ہوئے، 18 اور 26 44 ہو گیا۔ باقی جو 34000 ہے اس میں سے ہم نے 400 لفظ نکالا ہے، جس میں 200 اسماء ہے، 200 افعال ہے، یعنی 200 ناؤنز ہیں، 200 وربز ہیں، اور یہ کل ملا کے 550 لفظ بنتا ہے، اور پورے قرآن پاک کا 70-80 لفظ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ ہم نے یہ کتاب صرف 32 صفحات کی ترتیب دی ہے۔ ہم جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں، 1.5 سال 15 ستمبر 2022 میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا۔ ہم ایبٹ آباد سے لے کے کراچی تک الحمدللہ تقریباً 650 جگہوں پہ گئے فزیکلی۔ جب بھی مجھے یونیورسٹی سے چھٹی ہوتی ہے ہم اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں الحمدللہ، تو 650 جگہوں پہ جا کے ایٹ لیسٹ ہم نے 65000 کتاب جو ہے، ابھی رمضان تک ہم نے 15000 کتاب اور بھیجنی ہے، یعنی رمضان تک 80,000 ہو جانی ہے، اور رمضان میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے کم از کم اس کو 1.5 لاکھ تک پہنچانا ہے۔ یہ کتاب ہم پہنچا رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں 8 لاکھ مسجدیں ہیں، ہمارا ٹارگٹ ہے، ناظرین سے میں کہتا ہوں دعا کر دیں، کم از کم ہر مسجد تک ہم نے ایک ایک کتاب پہنچانی ہے، پھر انشاءاللہ ہر گھر تک جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ جی ناظرین، قاری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے، اور میں آپ کو یہ کتاب دکھا بھی دیتا ہوں اپنے
چینل کے حوالے سے کہ یہ کتاب ہے وہ جو قاری صاحب نے ترتیب دی ہے اور قرآن کا بھی دل نکال دیا ہے، یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت قرآن کا بھی دل ہوگا کہ آپ اس کو حاصل کریں گے، اتنا تھوڑا سا علم حاصل کر کے پورے قرآن کا علم حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے، میں جو میرے ناظرین ہیں، سننے والے دیکھنے والے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کو رابطہ کریں. قاری صاحب کا نمبر بھی اس پہ آ جائے گا، ان کا کانٹیکٹ نمبر، آپ ان سے رابطہ کریں اور ڈائریکٹ منگوائیں. ٹھیک ہے، میرے چینل کے تھرو منگوانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ تک پہنچے گی یہ چیز انشاءاللہ العزیز. اور اس کے علاوہ جو جن کتابوں کا قاری صاحب نے ذکر کیا آپ سے، ان کتابوں کا کوئی سیٹ منگوانا چاہتا ہے یا اس میں کوئی مزید چاہتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں اس کو تقسیم کریں منگوا کر یا مزید چھپوائیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس کو چھپوائیں اور تقسیم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کوشش کاوش اپنے دربار میں قبول کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ایک بڑی اہم بات انعام القرآن کے حوالے سے، ہم نے ابھی ایک کتاب تیار کی ہے. کتاب کا نام بڑا دلچسپ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھیں ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانفرنسیں جلسے جو ہے نا وہ سیرت النبی پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے اور حقائق ہمیشہ تلخ ہوتے ہیں کہ ہمارے میں سے جلسے کروانے والوں سے پوچھ لیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے بیان کریں، کیسے گزارتے تھے، صبح سے شام کیا کرتے تھے، شام سے صبح تک کیا کرتے تھے. ہم نے 24 گھنٹوں کے 24 کام نکالے اور صرف 72 صفحے کی ایک کتاب تیار کی. خواہش یہ ہے کہ ایک دن تو ان کے جیسا گزار لیں. ایک دن، کل قیامت کے دن حساب کتاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ پوچھ لیں یا حوض کوثر پر ہمارے پیارے نبی پوچھ لیں تو ہم ان سے یہ درخواست کرنے والے ہوں کہ ہم نے ایک دن آپ کے جیسا گزارا تھا. وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی آسان ہے اور سستی سی کتاب ہم نے چھپوائی ہے. ان میں سے ہماری کتابیں کو بہت مہنگی نہیں ہیں، 100 روپے کی 200 روپے کی کتابیں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ بھی دوست چاہیں گے تو ان تک لازمی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اچھا قاری صاحب، ایک سوال آخر پہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو آپ نے یہ کتابیں چھپوائی ہیں یا چھپوا رہے ہیں، ان کا PDF مل جائے اور ہم اپنے چینل کے توسط سے لوگوں کو جو یہ دور دراز بیٹھے حاصل نہیں کر سکتے، وہ اپنے موبائل میں اس کی سہولت حاصل کر لے، اٹھتے بیٹھتے وہ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. اگر کوئی کتاب نہیں اٹھا سکتا یا لوگوں کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے کتابوں کو دیکھنا، تو کیا ایسی سہولت ہے آپ کے پاس یا آنے والے وقت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا سوال کر دیا. میرے ذہن سے نکل رہی تھی یہ بات، چونکہ آج میڈیا کا دور ہے اور اس حوالے سے بھی ہماری بات ہونی چاہیے. یہ ساری کتابیں ہمارے پاس PDF پہ موجود ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ کام ہمارا کاروبار نہیں ہے. یہ میں پانچوں کتابیں ابھی انٹرویو کے بعد آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہو گیا. اور اس میں اگلی آفر سن لیں، ہم کہتے اپنا نام لکھ کے آپ چھاپ دیں، لیکن یہ میٹیریل لوگوں تک پہنچائیں. اور اس سے اگلی ایک خوشخبری یہ ہے کہ انعام القرآن کے نام سے جو ہمارا چینل ہے اس پہ یہ ساری کتابیں ہم نے سبقاً پڑھائی ہوئی ہیں. یعنی انعام القرآن ہم نے 40 لیکچر میں پڑھائی، اسی طرح ہم نے وہ بنیادی ارکان والی 10 لیکچرز میں پڑھائی، اس طرح ہم نے گھر سے گھر تک والی 7-8 لیکچرز میں پڑھائی. حفظ القرآن کے آسان نصاب والی ہم نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو کتاب ہے وہ بھی 24 لیکچر میں پڑھائیں گے. اور انشاءاللہ یہ ہمارے اس چینل پہ بھی موجود ہے. میں آپ کے چینل کو بھی گفٹ کروں گا اور آپ جہاں جو دوست PDF پہ منگوانا چاہیں اس کے لیے بھی حاضر ہیں. یہ ہمارا کاروبار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کتاب کا جو بیک ٹائٹل پیج ہوتا ہے، بیک ٹائٹل پیج پہ اپنا اشتہار لگا لیں، اپنی دعا لگا لیں، اپنے خاندان کا نام لکھ لیں، چھپائیں صحیح. ہمیں کہیں تو ہم بھی اس طرح چھپوا کے آپ کو بھیج سکتے ہیں. دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ دیکھیں بات بہت اچھی کی قاری صاحب نے کہ وہ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں، صرف ہمیں علم نہیں ہے. اور ان کا جو اپنا چینل ہے اس پہ یہ ان کے لیکچرز اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم اس کا بھی آپ کو لنک اس کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اور مزید قاری صاحب سے کچھ سوال کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ہمیں کچھ تھوڑا سا مزید اس کے بارے میں بتائیے. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت دیا ہے. میں ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم یہ کتاب تمام زبانوں میں شائع کریں. اس کے انگلش زبان کے حوالے سے اس پہ ورکنگ سٹارٹ ہے، پنجابی کے حوالے سے ورکنگ سٹارٹ ہے، سندھی کے حوالے سے ورکنگ سٹارٹ ہے اور پشتو کے حوالے سے.
جو ناظرین آپ کے اس وقت سن رہے ہیں، چونکہ آپ کا چینل ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور جیسا آپ نے مجھے بتایا کہ بہت سارے فارنرز بھی آپ کو فالو کرتے ہیں، تو میں سب کو یہ درخواست کروں گا کہ اپنی اپنی زبان کے حوالے سے بھی اگر آپ ہمیں آرڈر کریں گے، ہم انشاءاللہ ان کی زبانوں میں چھپوا کے، جس کتاب زبان میں ہم نے نہیں بھی چھپوائی ہوگی اس میں ہم ٹرانسلیٹ کروا کے انشاءاللہ ہم وہ کتاب بھی بھیجیں گے. اور دوست جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے بڑا قیمتی صدقہ جاریہ ہے، اور قیامت کے دن کی ساری گواہیاں انشاءاللہ یہ اکٹھی کریں گے، اور یہ انشاءاللہ عزیز آپ کا بھی. اور اس علاقے میں بالخصوص آج ہم یہاں مرکز تقویٰ میں آئے تھے، ایک اس علاقے لاہور کے علاقے میں، اور میرے پاس ساتھ ہی قاری زین الصابرین صاحب بیٹھے ہیں، میرے خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور بڑے پیارے بھی ہیں، اچھے عالم دین بھی ہیں، خوبصورت آواز کے قاری بھی ہیں، اور ایک بڑے اچھے مرکز میں ماشاءاللہ حفظ القرآن کی کلاس بھی چلا رہے ہیں. انہوں نے اس علاقے میں الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ بنوایا لاہور کے اس علاقے میں، اور اب آپ کا صدقہ جاریہ بھی شامل ہو گیا ہے. بزرگ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. اللہ پاک سب کا آنا، آپ کے چینل کا، دوستوں کا، کیمرہ مین ہم آپ اپنے بھائی کا، اور اس مسجد کے قاری صاحب کا، اللہ پاک سب کو، اور جو یہاں کے ذمہ داران ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری دنیا آخرت بہتر کر دے، ریاکاریوں سے بچا لے. بہت بہت شکریہ. اچھا ناظرین، جس طرح کہ قاری صاحب نے وضاحت کی ہے کہ ہم مختلف زبانوں میں اس کو شائع کروا رہے ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. میرے آڈینس جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے ہر اس جگہ پہ پہنچانے کی جہاں علم کی کمی ہے، جہاں لوگوں کے پاس لٹریچر نہیں ہے. وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ہم وہ پہلا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہمارے راستے سے، ہمارے ہاتھ سے وہ کام ہو جائے اور ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری یہ کوشش کاوش اپنے دربار میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.